امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے کہ جنازے کے لیے زیادہ لوگوں کو جمع کرنا منکرات میں سے ہے۔ یہ تو سیاست بازی ہے، شریعت کو ایک طرف کر لیتے ہیں اور مردے پر سیاست کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صحابہ کی 3 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت جمعرات کو عصر سے تیار ہو جاتی جمعے کے لیے، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتی، ابو بکر صدیق ان میں سے تھے۔ دوسری جماعت فجر کے لیے تیار ہو کے آتی، حضرت عمر ان میں سے ہے۔ تیسری جماعت فجر پڑھ کے جا کے تیار ہو کے آتی اور پھر جمعے تک رہتے۔ حضرت جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، میرے زمانے کے لوگ چاش پڑھنے آتے، اتنی دیر کرتے چاش پڑھنے۔ ہمارے زمانے کے اور تو چھوڑو طلباء، نازنین زمانہ، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کڑپا کڑپا کڑپا، گھوڑا دوڑ والے اوپر سے نیچے اتر گئے، دین کے نام پہ رہنے والے اور کھانے والے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ محلے والے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ محرومون و مغرمون، ہمیشہ کے بد نصیب۔ جس مدرسے میں مسجد ہو اور وہاں اولین صفوف میں طلباء نہ ہو، اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے، گرفت ہے، حاضری ہے، نظم ہے، یہاں تو محلے والوں کو جگہ ملنا مشکل ہے، اور جو حضرات سستی کرتے ہیں وہاں طلباء پابند نہیں رہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر و عمر کے زمانے میں، خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے یہی اذان ہوتی ہے۔ لوگ پہلے رات سے بیٹھے ہوئے، فجر کے بعد آئے ہیں، اب اذان کس کے لیے ہو رہی؟ جب عجم مسلمانوں میں اور اسلام دور تک پھیل گیا تو خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے اتفاق سے مدینہ منورہ کے بازار میں چبوترا بنوایا، اس کو مقام زورا کہتے ہیں، اور وہاں سے اذان اول دلوائی۔ اس وقت سے لے کے آج تک 4 دانگ عالم میں مسلمانوں کا عمل ہے، اور حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا و سلاما، ورزقنا اللہ زیارتها کرات بعد مرات، وہاں پر بھی الحمدللہ یہی دستور ہے۔ اور عمل حرمین شریفین یہ قاعدہ ہے، عہد رسول سے اب تک محفوظ ہے، جیسے 20 رکعت تراویح، 3 طلاق کا وقوف، یہ متفقات کرا، جنازہ بالسر تکبیرات 4 کے ساتھ۔ غیر مقلد ویسے تو ان کے نام پر چندے اور ریال کھاتے ہیں کہ ہمارا مذہب حرم والا ہے، لیکن رکعت تراویح 8 پڑھتے ہیں، اور رمضان شریف میں مومن کی رزق عبادت بڑھتی ہے، ان کی گھٹتی ہے، یہ آئینے میں دیکھیں کہ یہ مومن ہے۔ حرمین میں تو 20 رکعت تراویح ہے، وہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے ملنے کو زنا محض کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے نسب گندہ کروا کے زنا کرواتے ہیں۔ وہاں جنازہ آہستہ ہے، یہ جنازہ بالجہر کے قائل ہے۔ اونٹ اونٹ تیری کون سی کلسی تھی؟ اے ایمان والو، جب اذان ہو جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، حافظ ابن تیمیہ اور بعض حنابلہ کا خیال یہ ہے کہ جمعے کی اذان اول قبل الوقت جائز ہے، لیکن
مفتابی قول ائمہ اربعہ بشمول حنابلہ کے. خود تہذیب السنن شرح ابی داؤد میں ابن قیم نے اپنے شیخ کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا جب وقت داخل نہیں ہے تو اذان کا کیا مطلب ہے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جمعہ دوپہر کو ہوتا تھا یعنی اول وقت میں ہوتا تھا. بخاری میں ہے جابر بن عبداللہ کہتے کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ. سب کام آرام کھانا تک بعد میں رکھتے تھے، اول وقت میں جمعہ پڑھنا افضل ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں ظہر 1:30 بجے اور جمعہ 1 بجے، اور جب ظہر 2 بجے ہو تو جمعہ 1:30 اور 1:15 بجے. اکثر ائمہ فقہ سے بے خبر ہے، وہ جمعہ مؤخر کرتے ہیں، نہیں جمعہ عام نمازوں سے پہلے وقت میں ہے. صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ اب فتویٰ اس پر ہے کہ اذان اول کے ساتھ خرید و فروخت ترک کرنا ہے، اور فقہاء لکھتے چلتے ہوئے کر سکتے ہیں. خرید و فروخت اذان اول کے بعد حرام ناجائز بے فاسد. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑو. وہی مولا نے کس سے پوچھا، طالب علم سے پورا قرآن پڑھا، اس نے کہا پورا حفظ کر چکا تھا. کہا بھیڑ کی آواز کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ وذروا البیع یہ بھیڑ کی آواز نہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، ڈھونڈو اللہ کا فضل. معلوم ہوا کہ پہلے پابندی رہی ہے، اب مستقل جاؤ اور رزق کی تلاش کرو. پہلے تو تیاری تھی، اگر کوئی ضروری خرید و فروخت ہو بھی رہی تھی تو اذان کے بعد وہ بھی رک گئی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد کرو اللہ کو بہت، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عہد رسول میں ابتدا میں جمعہ کا خطبہ عید کی طرح بعد الصلاۃ ہوتا تھا. سخت تکلیف کا زمانہ تھا، کئی سال سے کوئی تجارتی چیز نہیں آئی تھی. اچانک قافلہ آیا، نقارہ بج رہا تھا. اسے سن کر کے صحابہ اناج خریدنے کے لیے دوڑے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھے تجارت، أَوْ لَهْوًا یا بیہودہ، وہ جو نقارہ بج رہا تھا، انفضوا الیہا، دوڑ لیتے اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے آپ کو کھڑے کھڑے. حضرت خطبہ دے رہے تھے، عشرہ مبشرہ چند رہ گئے، باقی چلے گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرمائیے جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے بیہودہ چیزوں سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی رسا ہے.